اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش موجود نہیں، اور یہ قرآن پاک پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ برادران اسلام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن پاک کا نازل کرنے والا ہے، وہ اس قرآن کا، اس کتاب کا، اس صحیفے کا اور اس عظیم الشان کلام کا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کلام، یہ صحیفہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ شک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور اس قرآن پاک کے بارے میں واضح طور پر اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے، تاکہ جب قرآن پڑھنے والا، اس کتاب کو کھولنے والا اس کتاب کو کھولے اور قرآن پاک کو پڑھے تو شروع میں ہی اسے پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کتنی اتھینٹک ہے اور کتنی اس کی واضح پوزیشن ہے، اور یہ کتنی مضبوط اور دو ٹوک اور شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات شک و شبہ سے بالا تر ہے، اسی طرح اس کی کتاب قرآن پاک بھی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اللہ نے ایک ایسی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ہے کہ جس میں شک کی گنجائش موجود نہیں۔ جو بات ہے اٹل ہے، جو بات ہے قطعی ہے، جو بات ہے یقینی ہے، جو بات ہے دو ٹوک ہے، اور جو بات بھی ہے بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم کتاب دے دی ہے جس کے بعد ہم کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہو سکتے، کسی غلط راستے پر نہیں چل سکتے، چونکہ قرآن کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ ہے، اور اس کی ہر بات اٹل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد قرآن پاک کی کسی آیت کو چیلنج نہیں کر سکتا، نہ کر سکا ہے۔ کوششیں بڑی کی گئی ہیں لیکن ناکامیاں ہوئی ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک جیسا نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اسی حالت میں موجود ہے، اور دنیا میں یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، اور یہ بالکل سچا دعویٰ ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں کہ جس میں شک کی گنجائش موجود نہ ہو۔ یا تو اس میں بڑی بڑی غلطیاں موجود ہوں گی، یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں موجود ہوں گی، یا جتنی بھی احتیاط سے کوئی کتاب لکھی گئی ہو اس میں کوئی نہ کوئی معمولی غلطی موجود ہوگی۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب موجود ہو جس میں ایک غلطی بھی موجود نہ ہو۔ قرآن پاک کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس بنیاد پر مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں کہ جس میں معمولی غلطی بھی موجود نہ ہو، معمولی شک کی گنجائش بھی موجود نہ ہو۔ ویسے تو بڑی بڑی غلطیاں کتابوں میں موجود ہیں اور بڑی بڑی کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب موجود نہیں کہ معمولی سی غلطی بھی نہ ہو۔ حتیٰ کہ جو آسمانی کتابیں اتری تھیں، تورات، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں اب ان کے اندر بھی شک کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے، چونکہ ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں، تحریف کر دی ہے۔ یہ بھی اب اصلی شکل میں موجود نہیں۔ یہ ساری کتابیں بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن ان میں اب
تحریف ہو چکی ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی اور جن امتوں پر یہ نازل ہوئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں پر ڈال دی، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں ڈالی، خود ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کتاب کو نازل کر رہا ہوں اور میں ہی اس کی ہمیشہ حفاظت کروں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 14 کے آغاز میں فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان موجود نہیں رہا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور اس قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی دائیں بائیں سے باطل اس میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، غلط اور جھوٹ اور شک اس میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ تو اس قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دنیا میں مسلمان واحد وہ قوم ہے کہ جن کے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں شک کی گنجائش موجود نہیں۔ ساری دنیا کے کافر، دشمنان اسلام، مشرکین سب سر جوڑ کے بھی بیٹھ جائیں تو قرآن پاک میں ایک غلطی نہیں نکال سکتے، ایک شک و شبہ والی بات نہیں نکال سکتے۔ تو یہ جو عظیم شان کتاب ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اسے خود پڑھنے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اس کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ چونکہ قرآن پاک میں جو کہہ دیا گیا وہ کہہ دیا گیا۔ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی کسی بات میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو سمجھنے والا ہے وہ غلط سمجھاؤ، افہام و تفہیم میں انسانی طور پہ انسانوں کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک نے جو بات کہی ہے جب وہ صحیح سمجھ لی جائے تو اس میں اب شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ برادران اسلام، کتنے افسوس کی بات ہے، جس کتاب میں شک کی گنجائش موجود نہیں، ہم اس کے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اور جن میں غلطیاں، شک، فضول باتیں بھری ہوئی ہیں، ان کتابوں کو ہم دن رات پڑھ رہے ہیں اور ٹائم دے رہے ہیں۔ ٹی وی چینلوں کو دن رات دیکھ رہے ہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہے، اخبارات کو دن رات پڑھ رہے ہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہے، اور چیزوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، اس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے، حالانکہ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں جو 30 سپاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جس کی آیات کی صحیح تعداد 6236 ہے۔ 6666 والی بات غلط طور پہ مشہور ہو گئی ہے۔ قرآن پاک کی کل آیات کی صحیح تعداد ہے 6236۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے پڑھیں گے اور اپنے ملک میں نافذ کریں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہماری قسمت بن جائے گی، اور کوئی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔